ردو الی اللہ مولاہم الحق، اس کے بعد مرنے کے بعد پھر تمہیں اس سچے مالک کی طرف، اس حقیقی مالک کی طرف لوٹایا جائے گا۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ، حکم اسی کا چلتا ہے، بادشاہت اسی کی ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب لینے میں بڑا تیز ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمانا، آمین۔ یہ تو اللہ ہی اللہ ہے جی، یہ پوری جو دنیا کا نظام، کائنات کا نظام ایک خدا کے ساتھ چل رہا ہے، اسی کے گرد سینٹرڈ ہے، یہی اسلام ہے جی۔ باقی سب کچھ ہے وہ بابائیت ہے، جیسے وہ کرسچنز کے اندر پاپائیت ہے نا، آپ بتائیں آپ اسے پاپائیت کہتے ہیں نا جی، پوپ کا نظام، اتھے پاپائیت ہے اتھے بابائیت ہے، کیونکہ عربی چ پے نہیں ہوتی نا، تے ان پاپائیت میں سے عربی لکھو تو بابائیت ہی بڑھے گا۔ ہاں ہاں جو ہم لفظ بول رہے ہوتے ہیں نا، بابا، بچے بولتے ہیں نا باپ کے لیے بابا، یہ لفظ انگلش کا ہے پاپا۔ انگلش کا لفظ جب عربیوں میں گیا تو عربی میں پے نہیں ہوتی، تو پے کو با بولتے ہیں، جیسے پاکستان کو باکستان۔ آپ عربیوں کے بچوں کو بھی سنیں گے، وہ بھی اپنے باپ کو بابا کہتے ہیں۔ ہمارے تو بچے کہتے ہیں نا اردو میں، وہ بابا جو ہے وہ عربی ہے پاپا کی، جیسے اردو میں بھی وہ بابا چل رہا ہوتا ہے۔ اے بابا جڑا نا، اے پیو والا یا ابے والا یا فادر والا، اے بابا اے تے ہے ہی ہے، اے بھی بعض لوگوں سے مصیبت بڑے ہیں، لیکن جڑے وڈے بابے نے نا، وہ سب تو بڑی مصیبت نے۔ ہاں جی، پاپائیت تے بابائیت۔ قل من ینجیکم من الظلمات البر والبحر، اے نبی تم فرماؤ، بتاؤ کون نجات دیتا ہے تمہیں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں کے اندر۔ خشکی میں تو اندھیرا آپ نے آبزرو کیا ہے نا، کالے بادل چھا جائیں، آپ جنگلوں میں سفر کر رہے ہو، کچھ نظر نہ آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اسباب پیدا کیے ہوئے، آگ دے دی اللہ نے، اور آگ اللہ نے کیا چیز بنائی ہے، آپ حیران ہوں گے۔ ایک آگ کی چھڑی آپ کے ہاتھ میں ہونا تو ریچھ اور شیر جو 10-12 بندوں کو تو ویسے ہی لے دے جائے، وہ آپ کے نزدیک نہیں آئے گا۔ اس لیے پرانے زمانے میں لوگ جب جنگلوں کا سفر کرتے تھے تو رات کو سونے سے پہلے آگ جلا لیتے تھے۔ آگ میں اللہ نے ایسا روب رکھا ہے کہ جانور نیڑے نہیں لگتا، لیکن مسلمان کہتا ہے خیر آگ کا ایک پھیرا ہی لگے گا پھر جنت ہی ٹوری جاؤں گے۔ جانور نو اتنی سمجھ ہے کہ آگ دے نیڑے نہیں لگنا۔ انسان تو پھر بھی تھوڑا بہت تجربہ کرتا ہے نا، تھوڑا قریب آیا، تھوڑی سی ہیٹ لگی، وہ تھوڑا اور آگے ہو جاتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن جانور کو تھوڑی سی بھی ہیٹ فیل ہونا وہ سمجھتا ہے میری موت ہے۔ یہ اللہ نے اس کے دماغ میں ڈال دی، ظاہر ہے اللہ نے بندے بھی تھے بات کرنے سے زمین تے، ہر شے ہوتے اللہ نے ایک شے چھڈی ہے نا جناب، دیکھ لو نا۔ اللہ اکبر، اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو نجات دیتا ہے تمہیں اندھیروں میں، چاہے وہ خشکیوں کے ہوں یا سمندروں کے، اور سمندروں میں بھی اندھیرے آتے ہیں۔ سمندروں میں رات کے وقت سمندری طوفان آ جائے اور بادل چھائے ہوئے ہوں تو کچھ نظر نہیں آتا، وہ نجات دیتا ہے۔ اگر وہ ہمیشہ ہی اس طرح اندھیرا رہے تو پھر انسان ہمیشہ ہی بھٹکتا رہے، بالآخر سورج نکلتا ہے یا رات کے وقت ستارے نظر آتے ہیں، پھر ڈائریکشن مل جاتی ہے۔ تدعونہ تضرعا وخفیا، اسی کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے تم، آہستہ آواز میں بھی۔ لئن انجانا من هذه، کہ اے اللہ اگر تو نے ہمیں نجات دے دی نا اس سے، یعنی اس جنگل سے خطرناک نکلنے میں ہم کامیاب ہو گئے، یا سمندر میں سفر کر رہے تھے بھنور میں کشتی پھنس گئی، یا رات کے وقت طوفان آ گیا، یا بادل اتنے سخت ہیں اور اتنا زیادہ طوفان ہے کہ دن کے وقت سورج کی روشنی بھی نہیں آ رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، اے اللہ ایک دفعہ تو نے ہمیں نجات دے دی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور بالضرور تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ ایک بار جان چھوٹ دیں ہماری، خشکی میں جا کے تیرے نام کی دیکھ دیں گے، لیکن خشکی میں آ کے کسی اور کے نام کی دیکھیں دیتے ہیں پھر۔ اللہ اکبر۔ قل اللہ ینجیکم، اے نبی تم فرماؤ کہ پھر وہی اللہ ہی ہے نا جو تمہیں نجات دے دیتا ہے، ہر دفعہ تم پہ رحم کھاتا ہے،
حالانکہ تم خشکیوں میں آ کے اس کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے، اس کے باوجود جب سمندروں میں شرک والے عقیدے کے باوجود بھی اس وقت بھی تھوڑی دیر کے لیے جب مواحد ہوتے ہو نا تو تمہیں نجات دے دیتا ہے، ترس فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ منہا، اس میں سے، ومن کل کرب، اور ہر طرح کی مصیبت سے وہ تمہیں جب نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، لیکن پھر تم کیسے ہو کہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو؟ ایک بار جب نکل جاتے ہو پھر کہتے ہو کہ یہ تے فلانے بزرگ دی نگاہ کرم سی، اس بزرگ نو پتہ بھی نہیں ہوتا، جدی نگاہ کرم ہوندی ہے نا انہوں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میری نگاہ کرم ہے، آپ کہہ کے اس کی نگاہ کرم بنا دیتے ہیں۔ وہ اشری تانوی صاحب نے وہ واقعہ نقل کیا ہوا ہے، وہ بریلوی بھی بڑے مزے لے کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی کا وہ مرید تھا، اس کا جہاز ڈوبنے لگا تو جناب کہ انہوں نے جناب جا کے مونڈا دیتا ہے، جناب انہوں نے جہاز نو اتنے کرتا، مونڈا دینے نال جہاز ہلدا ہے؟ دسو منو تسی اللہ دے وہ بندے ہو، مونڈے دینے نال اس طریقے سے کوئی معاملات ہوتے ہیں خدا کے لیے؟ تو بس باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ قل هو القادر علی، اب اللہ تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرما رہا ہے کہ ظالموں تم لوگ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ بنائے ہوئے ہو، اب اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے بدلہ اتارنا ہو نا تو وہ کیا کرے؟ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے۔ اللہ کے لیے عذاب دینے میں نہیں، خشکی پہ جا کے سمجھ رہے ہو کہ تم بچ گئے ہو، خشکی پہ اللہ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تمہیں ہلاک کرنے کا، سیلاب نہیں آ سکتا، زلزلہ نہیں آ سکتا، طاعون کا مرض نہیں آ سکتا، کرونا نہیں آ سکتا، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے کسی کو مارنا؟ کوئی بھی وبا، کوئی بھی عذاب کی شکل، اللہ، یا پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جائے، اتنے بڑے بڑے گڑھے پڑ جاتے ہیں زمین میں، پورے وہ آپ دیکھیں جاپان میں جب وہ زلزلے آتے ہیں زمین پھٹتی ہے، پوری ٹرینیں اندر چلی جاتی ہیں، روڈ لائنر بسیں گر جاتی ہیں، اتنے بڑے بڑے دراڑ پڑ جاتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، فرقوں میں بانٹ دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض، اور بعض کو بعض کا مزہ چکھا دے شدت کے ساتھ۔ یعنی اللہ کے پاس تمہیں ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے، آپس میں ایک دوسرے کو مار دو فرقہ واریت کی وجہ سے۔ کتنے سال تک یہودیوں اور عیسائیوں کی جنگیں رہی، پھر صلیبی جنگیں ہوئی مسلمانوں کی اور کرسچنز کی، بعض کو بعض سے ٹکرایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، اچھا اللہ تعالیٰ زور توڑ دیتا ہے جی، کسی کو مطلقاً طاقت نہیں رہنے دیتا۔ ایک لمحہ آ گیا تھا کہ بنو عباس پوری دنیا پہ قبضہ کرنے لگے تھے، نبی علیہ السلام کی وفات کے ایگزیکٹلی 100 سال کے بعد، 732 عیسوی کے اندر، جب یورپ کے سارے بادشاہ، وہ جو ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، یعنی جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے پھر کوئی ہمارے آگے کھڑا نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی سپر پاور جس نے رومنز اور پرشینز کو گرا دیا ہے، تو وہ ابھی مسلمانوں کی فوجیں انٹر ہی نہیں ہوتی تھی، تو اگلے بادشاہ پہلے ہی خط لکھ دیتے تھے کہ آج ہے سر ہم اسلام بھی قبول کرتے ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ لیکن بس وہ فرانس کے ساتھ ایک جنگ تھی جو مسلمان ہار گئے اس زمانے میں۔ فرینچ آپ کو پتہ ہے بڑے جنونی قسم کے انقلابی لوگ ہیں، اس لیے فرانس میں انقلاب بھی آ گیا تھا، پاکستان نہیں انقلاب آتا، بے فکر رہو، یہ انہوں دی گیم ہی نہیں، بزدل لوگوں دی۔ آج بھی دیکھیں وہ پیلی جیکٹوں والی تحریک کتنے سالوں سے چلی ہوئی ہے، دیکھا آپ نے فرانس کے اندر، ان کی نیچر کے اندر انقلابی پن ہے۔ بہرحال وہ انہوں نے اس جنگ میں مسلمانوں کو ہرا دیا، پھر مسلمانوں کا زور ٹوٹنا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایبسولوٹ نہیں ہونے دیتا، آج تک کسی کو نہیں ہونے دیا۔ گوروں کی سلطنت میں بھی جو سورج ہے وہ غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن سارا کچھ ان کے قبضے میں بھی نہیں دیا۔ تاتاری بھی ملیا میٹ کرتے جا رہے تھے ہر چیز کو، لیکن وہ بھی جا کے ایک جنگ مسلمانوں سے ہار گئے، وہاں سے ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔
ورنہ انہوں نے سلطنت عباسیہ بھی الٹ کے رکھ دی تھی. وہ سلطان رکن الدین بیبرس سے انہوں نے ایک جنگ کیا ہاری ہے, پھر سارا ان کا ریورس شروع ہو گیا. کہیں نہ کہیں جا کے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. سلطنت عثمانیہ بھی 600 سال تک حکومت کی ہے, لیکن دیکھ لیں پہلی جنگ عظیم میں آ کے مارے گئے, پکڑے گئے. تو ایبسولوٹ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں رہنے دیتا, چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو, پکڑ لیتا ہے. اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار اتنی پاورفل حکومت کیسے ختم ہو جائے گی. بس ایک کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایسے دیوار دھڑ دھڑ کر کے گرنا شروع ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کی حکومت ہے جی, جسے چاہے وہ دے دے, جس سے چاہے چھین لے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون, دیکھو تو ہم کس طرح اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ توحید کی اس دعوت کو سمجھ سکیں, اللہ کی اس دعوت کو سمجھ سکیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ, اور اے نبی تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دی. یہ بِهِ کی ضمیر وہی ہے جو بِهِ چلا ہوا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 سے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ, اے نبی قرآن اس لیے وحی کیا گیا میری طرف تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک بھی یہ بات پہنچ جائے. یہ بِهِ کی ضمیر وہی چل رہی ہے. اور جھٹلایا ہے نبی تمہاری قوم نے اس قرآن کو, وَهُوَ الْحَقُّ, جبکہ یہ تو حق ہے, پرپسفل بک ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ, اے نبی تم فرما دو میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں, میرا کام تھا بات پہنچانا, تم نے مان لیا ٹھیک, نہیں مانو گے اللہ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ, ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک وقت ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, ان قریب تم بھی جان جاؤ گے. بات وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں سورۃ الانعام میں بتایا تھا کہ اس کا تانا بانا یہ ہے کہ اس نبی کو معجزے کیوں نہیں دیے گئے, 13 سال سے یہ دعوت دے رہا ہے, ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ عذاب آ جائے گا, عذاب کدھر ہے. تو پورا تانا بانا اسی کے گرد ہے. تو ان قریب تمہیں وہ خبر مل جائے گی جو تم ڈیمانڈ کر رہے ہو نا, کہ معجزات آ جائیں, اگر معجزہ نہیں آیا تو کم از کم عذاب آ جائے جو تم ہمیں ڈر سنا رہے ہو, ان قریب تمہیں اس کی خبر مل جائے گی. لیکن یہاں پہ ایک قانون بتایا جا رہا ہے اور بڑی یہ امپورٹنٹ آیت ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, اور جب کبھی تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات میں کوئی بےہودگی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, تو ان سے منہ پھیر لو. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے. یعنی اگر کہیں آپ کا زور نہیں چل رہا, کوئی قرآن کا سنت کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ بہت کمزور ہیں, کافروں کا غلبہ ہے, تو ایٹ لیسٹ اتنی دیر آپ ان میں نہ بیٹھیں, وہاں سے اٹھ جائیں جب تک کہ اپنا وہ موضوع بدل نہ لیں پروٹیسٹ کے طور پہ. اگر آپ ان کو روک نہیں سکتے تو کم از کم گونگے شیطان نہ بنے, بےغیرت نہ ہو جائیں کہ وہاں یہ سب کچھ سنتے بھی رہیں اور آپ اسے پروٹیسٹ نہ کر سکیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اور جب کبھی شیطان تمہیں بھلا دے, اللہ کے ذکر سے غافل کر دے, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو یاد آنے کے بعد پھر ایسی ظالم قوم کے پاس مت بیٹھے. یعنی کہیں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اور آپ نے اس طرف توجہ بھی نہیں کی اور اس مجلس میں بیٹھے رہے, اور بعد میں خیال آیا کہ یار یہ تو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو فوراً اس وقت پھر آپ اللہ کی طرف پلٹیں. یعنی وہ شیطان نے آپ کو مشغول رکھا, پھر اب اس کے بعد آپ وہاں نہ بیٹھیں ورنہ آپ ظالموں میں شمار کر لیے جائیں گے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, ان پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے ان کافروں کے حساب سے کچھ بوجھ نہیں ہے. وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, بلکہ یہ تو نصیحت ہے تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں. یعنی قرآن کی وجہ سے جو نصیحت کی جا رہی ہے نا, تو اگر کوئی حق بات قبول نہیں کرتا تو اس کا وبال قبول کرنے والوں پہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ تو چاہ رہا ہے جو قبول کرنا چاہتا ہے وہ قبول کر کے اپنی آخرت بنا لے, جو نہیں قبول کرنا چاہتا وہ نہ کرے. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور نہ یہ ہے کہ دعوت دینے کی وجہ سے جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا ان کی کوئی نحوست یا کوئی وبال ان لوگوں میں پڑ جائے گا جو ایمان قبول کرنے والے. ایسے نہیں ہوگا. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا,
اور اے نبی چھوڑ دیں ان لوگوں کو ان کے حال پر جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، سیریس ہی نہیں ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. وذکر بہ، اور نصیحت کریں اس قرآن کے ذریعے. یہ وہی بہی آ گیا، یہ بہی اتنی دفعہ آئے گا، بہی قرآن، یعنی قرآن کو بار بار ذکر کرنے کے بجائے ہی کی ضمیر کے ساتھ، اور اس کے ذریعے تبلیغ کریں، یعنی قرآن کے ذریعے. ان تبصل نفس بما کسبت، تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے، یعنی لوگوں کو جھنجھوڑتے رہیں، جگاتے رہیں اور وہ اللہ کی طرف آ جائیں، اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ لوگ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال دیں، قرآن کے ذریعے لوگوں کو جگاتے رہیں. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا نہ تو ان کے لیے نہ کوئی پشت پناہ ہے اور نہ کوئی سفارشی. اچھا سفارشی بھی اللہ ہے، اللہ کے ساتھ سفارش کرے گا؟ اللہ نے اپنے آپ کے لیے سفارش کرنی ہے نا، اللہ نے تو نہیں کسی کو کہنا کہ چھاڑ دو انہوں. اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ شفاعت کا مالک اللہ ہے. اگر کوئی جن اور فرشتہ اور کوئی پیغمبر بھی سفارش کرتا ہے تو اللہ کی اجازت سے کر رہا ہوتا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، تو شفاعت کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. لہٰذا اگر قیامت کے دن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مانگنی ہے نا دنیا میں، تو ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، آمین. اس کا وظیفہ بھی صحیح مسلم میں ہے کہ اذان کا جواب دو، اس کے بعد دروشی پڑھو اور الوسیلہ والی دعا مانگو، تو قیامت کے دن میری شفاعت تمہارے حق میں حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کوئی قیامت کے دن معاوضہ دے دے تو اس سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا اس کے اعمال کے بدلے میں. اگر کسی کے اعمال کمزور نکلے ہیں تو ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ فرضی طور پہ بات کر رہا ہے، معاوضہ دے کون سکتا ہے؟ یہ بالفرض ہے کہ اگر کسی کے پاس، وہ قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا کہ اس زمین کے برابر سونا ہو، اس کے مثل اور بھی ہو جائے، اور وہ کہے کہ یہ مجھ سے اللہ لے لے صدقہ اور خیرات کے طور پہ مجھے چھوڑ دے، تو نہیں قبول کیا جائے گا. یہ سمجھانے کے لیے. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک ہو گئے ہیں اپنے اعمال کے سبب، اپنے کرتوتوں کے سبب. لہم شراب من حمیم، ان کے لیے ہے کھولتا ہوا پانی. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ان کے کفر کے بدلے میں. اچھا جیسے ہی کفر آتا ہے نا، مسلمان کہتا ہے شکر ہے یہ کافروں کے بارے چاہتا ہے، میرے بارے چ نہیں. کیونکہ مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ کافر سے مراد غیر مسلم ہے. قرآن کی ٹرم میں کافر سے مراد ہے ناشکرا. ناشکرا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کافر. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا. اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. یعنی ہم نے یہ راستہ بتا دیا کہ سچائی کا راستہ، پیغمبروں کا راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے. اب تمہاری مرضی ہے اس راستے کو اختیار کر کے جنت کما لو. اس کو اللہ نے کہا یہ شکر گزاری کی روش ہے. اور ناشکری کی روش یہ ہے کہ آپ اس راستے کو چھوڑ دیں، اللہ کے ناشکر ہے. اور شکر کے اندر پورا دین ہے. یعنی آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ آنکھیں اللہ کی نافرمانی میں نہ اٹھیں، اللہ کی تابع فرمان ہو. ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ سے آپ وہ کام نہ کریں جو اللہ کی ناشکری پہ مبنی ہے. زبان کا شکر یہ ہے کہ آپ زبان سے وہ کام کریں جو اللہ کے اطاعت گزار بندوں کے اعمال ہیں، اور وہ نہ کریں جو اللہ کے مجرمین کے ہیں. تو یہ پورا دین ہی شکر ہے. قل اندعو من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کیا ہم پوجیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، جو نہ تو ہمیں کوئی نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان. وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم اپنے اس عقید توحید سے الٹے قدم پھر جائیں. بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے.
تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کچھ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کافر، تو اس کی مثال بھی پھر آپ سمجھ لیں کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، اس ہدایت کے باوجود وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے ہدایت آ جانے کے بعد، اور اللہ کے مقابلے پہ ان ہستیوں کو اپنا مشکل کشا ماننا شروع کر دیتا ہے جو نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس کی مثال پھر اس شخص کی سی ہے جسے شیاطین نے کسی زمین میں بھٹکا دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، وہ راستہ بھول گیا ہے کسی جنگل کے اندر۔ لہو اصحاب، اور اس کے کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ الی الہدی الی الہدی ائتنا، وہ اسے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، یہ راستہ ہے بچنے کا، وہ راستہ خطرناک ہے، راستہ اس طرف ہے، اور وہ بھٹکا پھر رہا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی، اور اتنے لوگ اسے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں بھائی ادھر آ، ادھر نہیں جانا، ادھر جا۔ یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں۔ پیغمبر بھی یہی کر رہا ہوتا ہے نا، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، تم پتنگوں کی طرح آگ پہ گر رہے ہو اور میں تمہارے قبر بد سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے روک رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ایک بندہ اور اسے اتنے سمجھانے والے ہوں، اس کی مثال ہے وہ شخص جو وقت کے پیغمبر اور اس کے اوپر نازل کی ہوئی تعلیمات کے ہوتے ہوئے شیطان کے ہتھے چڑھ جائے، اسے پکار پکار کر اس کے ساتھی بلا رہے ہوں کہ آ جاؤ، یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی تم فرماؤ حقیقی رہنمائی ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو ایک ہی بات کا حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، یعنی جو ہمارا رب حکم دے ہم اسی کے سامنے جھکیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور ہم نماز کو قائم کریں، ٹھیک ٹھیک نماز ادا کریں۔ وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرتے رہیں۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی وہ ہستی ہے جس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سب سے بڑی تھریٹ ہے، مرنے کے بعد اکاؤنٹیبل ہونا ہے، پورا دین ہی اس کے اندر آ گیا۔ اگر اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیں کہ مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ میں نے اللہ کا تابع فرمان رہنا ہے، نمبر 1، نمبر 2 نماز قائم کرنی ہے، نمبر 3 اس سے ڈرتے رہنا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے مر کے اس کے پاس جانا ہے، وہ مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے گا۔ یہ پیغمبروں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر ہم عرض کیوں نہ کریں کہ بابت شاہی کوئی نہیں، وہ کس طرح کہیں گے جی نماز تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ تک پہنچا ہوا ہے اس کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا بابت اللہ تک پہنچ چکا ہے، پیغمبر اس کے ساتھی نہیں پہنچے ہوئے، یہ دیکھ لیں۔ اے نبی فرماؤ وَأُمِرْنَا، مجھے اور میرے ساتھیوں کو یہ اللہ نے حکم دیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اپنی مرضی اس کے حوالے کر دیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ ہم نماز قائم کریں۔ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ اسی سے ڈرا جائے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو با مقصد حق کے ساتھ پیدا کیا، پرپسفل۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ قیامت کے دن کہے گا نا کہ ہو جا، تو ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گا؟ مردوں کو اللہ حکم دے گا نکلو بھی قبروں سے، جو ہوا میں تعلیل ہوں گے ان کو ہواؤں سے حکم ہوگا، جو سمندر میں ڈوبے ہوں گے ان کو سمندر سے حکم ہوگا نکلو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دے ہو۔ قولہ الحق، اس کا کہنا سچی بات ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن اسی کی حکومت ہوگی جس دن کے سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کا جو سور پھونکا جائے گا اس دن حقیقی مالک، آج بھی مالک وہی ہے لیکن آج اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے کہ چلو تم بھی اپنی مرضی کر لو، لیکن اس دن صرف اسی کی مرضی چلے گی۔ عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والا ہے چھپی ہوئی باتوں کا بھی اور ظاہر کا بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے، پتہ اسے سب کچھ ہے، کوئی کیا کر رہا ہے چاہے تو فوراً پکڑ لے، لیکن صرف نظر کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کسی کو ڈھیل دینا کوئی اللہ کی کمزوری نہ سمجھے، بلکہ یہ اس کی حکمت ہے
اور اس کو اللہ نے کمپلیشن اس اعتبار سے کی کہ وہ خبر بھی رکھے ہوئے ہے. یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ حکمت کا مطلب ہے کہ اس کو نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں. نہیں, پتا سب کچھ ہے, لیکن اس کی حکمت ہے کہ فوراً پکڑتا نہیں ہے. سورہ فاطر میں آیا نا کہ اگر ہم لوگوں کو ان کے اعمال پر پکڑنا شروع کر دیں تو زمین پہ کوئی چلنے پھرنے والا سلامت نہ چھوڑے, لیکن ہم کچھ عرصے کے لیے ڈھیل دیتے ہیں, چانس دیتے ہیں. اللہ بندے کو چانس دیتا رہتا ہے, ریمائنڈر آتے رہتے ہیں. یہ ریمائنڈر ہی آیا تھا نا مری میں, جو لوگ رات کو سوئے رہ گئے گاڑیوں کے اندر. اب ہونا تو چاہیے کہ صرف یہ مری کا رونا رونے کی بجائے لوگ آخرت کی تیاری کر لیں. ایٹ لیسٹ جن کے مرے ہیں وہ تو تیاری کر لیں کہ اس طرح سوئے ہوئے کوئی شخص سویا رہ سکتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں. عبرت تو یہ ہونی چاہیے, ہونا تو یہ چاہیے جو عورتیں آنسو بہا رہی ہیں ان بچوں کی لاشیں دیکھ کے, تو وہ عورت اب اگلے دن گھر سے باہر نکلتے وقت ضرورت کے تحت کم از کم حجاب تو کر کے نکلے. نہیں, وہ کام ہوتا ہی ہے. بولے شاہ سا مرنا نہ ہی غور پیا کوئی اور اسی کتنے مرنا ہے, یہ تو کوئی اور سی جڑا مر گیا. یعنی یہ ایک لاشعوری طور پہ انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور مرا ہے, میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں میں نے اپنی اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اس طرح کے انسیڈنٹ کے بعد جو ہے نا صرف ویڈیو شیئر کروا کے رونا پیٹنا ڈال لینا, دکھ کا اظہار کر لینا, اس میں سے نکالا کیا آپ نے؟ نکالنا تو یہ ہے کہ آپ اس کے بعد اپنی اصلاح کریں. ایئر کریش ہوتے ہوتے جہاز بچتے ہیں. یہ بھی پچھلے دنوں بھی ایک آپ کو پتا ہے وہ جہاز کو اللہ نے لینڈ کرا دیا, بڑے عجیب طریقے سے لینڈ ہوا ہے اور تباہ بھی نہیں ہوا. رن وے کے اوپر وہ سیدھا آگے دھڑل زمین پہ ہی لگا ہے, آگے جانے جو نہیں رہا, وہیں پہ ایسے گھومتا رہا. حالانکہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے کوئی چیز آگے زمین سے ٹکرائے, کلب بازی یہاں تو جناب ہائیسٹ کا ٹائر پھٹتا ہے تو 100 کی سپیڈ کے اوپر تو کم از کم 30-40 کلب بازیاں تو وہ بھی کھاتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا ہے, بندے اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگ دیکھے. کئی سال پہلے میں یعنی ہائیسٹ کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا تھا, ہم سے آگے اسی وقت ہمیں ہائیسٹ کاٹ کے گئی ہے. میرے خیال ہے ہارڈلی 30-40 فٹ ہم سے آگے تھی, وہ 120 کی سپیڈ پہ جا رہی تھی, وہ بڑے والی ہائیسٹ جو پینتھر ہے نا وہ مرسڈیز کی. تو میرے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے ایسے ہو رہی. میں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے, وہ ایک ٹائر اس کا پھٹ گیا تھا. اب وہ ٹائر پھٹ جائے تو پھر آپ کو پتا ہے کنٹرول تو نہیں ہوتا. باہر سے تو لوگ بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں ڈرائیور نو اینج کر کے رکھی, وہ ڈرائیور نو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے. تو وہ پھر کلب بازیاں یعنی وہ جس طرح فلموں میں ہالی ووڈ کی وہ ہوتا ہے نا, وہ ایگزیکٹلی میں نے دیکھا. اور میرے خیال میں کم از کم اس نے 20-25 کلب بازیاں کھائی تیزی کے ساتھ, جیسے کوئی کھلونا ہوتا ہے. اور کلب بازیاں کھاتے بھی جی ٹی روڈ کے دوسری طرف چلی گئی, یہ دینے کے پاس ہوا وہ حادثہ. اور اس دوران کھڑکیوں سے میں نے لوگوں کو باہر گرتے ہوئے گرا دیکھا خود. وہ جب ایسے سے گھوم رہی تھی نا تو وہ جو کھڑکی کے پاس ہے وہ باہر گرتا جا رہا تھا. ایٹ دا اسپاٹ کوئی کم از کم 8 یا 9 بندوں کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب میری گاڑی بھی ہو سکتی تھی, ڈرائیور بھی نہیں بچا. تو ہونا چاہیے کہ اس واقعے بعد اس ٹائم لوگ توبہ توبہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جناب تصویریں بنا بنا کے شیئر کرا رہے ہوتے ہیں. تو بھئی تو نے کیا اس سے حاصل کیا, کوئی عبرت حاصل کی پھر فائدہ ہے نا. اچھا وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا آئی ایس میں, انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا تھا, انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کئی واقعات دیکھے تھے. وہ یہی سمجھتے تھے کہ کوئی اور مرا ہے, ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, اونا نال بھی ہو ہی گیا. یہ انسان کے اختیار میں نہیں نا کوئی. اگر اللہ تعالیٰ موت کا وقت بتا لیتا نا تو انسان بڑی اچھی زندگی مزے کی سکون کی گزار سکتا تھا. پلان کر لیتا ہے 20 سال یاشی دے, 20 سال این اے, اگلے 20 سال اللہ اللہ, بڑے آرام سے بندہ پلان کر کے نا. لیکن اللہ کو بھی پتا تھا نا, اللہ نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں, یہ میں سیکرٹ رکھوں گا, پھر دیکھوں گا کون گیون سرکمسٹانسز کے اندر دیے ہوئے وقت کے اندر مجھے رسپانس کرتا ہے.